لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم معلم القرآن کا سبق نمبر 11 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11 کے اندر یہ دو علامتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ان پر بحث کی جائے گی۔ ایک ہے آنی اور ایک ہے یعنی، الف مدہ کے ساتھ، پھر نون مکسور ہے اس میں۔ دوسری مثال میں یا ساکنہ نون مکسور۔ اس طرح سے یہ دو علامتیں ہیں۔ اب ان کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ یہ دونوں علامتیں کسی چیز کی تعداد میں دو ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ علامت آنی اسم اور فعل دونوں کے آخر میں، اور یعنی صرف اسم کے آخر میں آتی ہے۔ ان دونوں علامتوں کا نون کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ زیر والا، یعنی نون زیر نہیں ہوتا ہے۔ یہ کسی چیز کی تعداد میں دو ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور اسم اور فعل دونوں کے آخر میں آتی ہیں، اور یعنی صرف اسم کے آخر میں آتی ہے۔ اور ان دونوں علامتوں کا کیا ہے؟ نون ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے جنتان، اسم کے ساتھ جنتان، دو باغ، تو یہ الف نون کی وجہ سے دو ہے نا، یہ اس نے تثنیہ بنا دیا اس کو، جنتان۔ دو باغ، یہ جو ہے نا الف نون یہ اسم اور فعل دونوں کے آخر میں، اور جبکہ یا نون جو ہے یہ صرف اسم کے آخر میں آتی ہے، جیسا ہم پڑھ چکے ہیں۔ بحران، دو سمندر، بحر معنی سمندر، اور اس میں تثنیہ لگا دیا ہم نے الف نون، بحران، دو سمندر۔ عینین، دو آنکھیں، عین معنی ہوتا آنکھ، اسی سے یہ عینین ہو گیا، تو دو آنکھیں۔ یا ساکن، اس کے بعد میں نون مکسور، یعنی زیر والا نون۔ رجلین، دو آدمی۔ برہانان، دو دلیلیں۔ مسلمین، دو مسلمین، دو مسلمان۔ ساحران، دو جادوگر، ساحر من جادوگر، ساحران، دو جادوگر۔ غلامین، دو لڑکے۔ امرأتان، دو عورتیں۔ طائفتان، دو گروہ۔ یہ افعال کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ یعلمان، وہ دونوں سکھاتے ہیں، یعلمان، وہ دونوں سکھاتے ہیں۔ یقسمان، وہ دو قسمیں کھاتے ہیں۔ تکذبان، تم دونوں جھٹلاتے ہو۔ یلتقیان، وہ دو ملتے ہیں، یلتقیان۔ یبغیان، تم دونوں تجاوز کرتے، وہ دونوں تجاوز کرتے ہیں۔ یسجدان، وہ دو سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن شریف پڑھیں گے تو آپ معروف پڑھیے گا، یہ عربی میں اس طرح سے یہ تثنیہ کو پڑھا جاتا ہے، مجہول تھوڑا پڑھا جاتا ہے۔ یحکمان، وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں، یحکمان، وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں پر نوٹ دیکھ لیجئے، کبھی آنے اور کبھی یعنی کے بجائے صرف الف بھی دو کو ظاہر کرتا ہے، اور کبھی مثال کے طور پہ اب اس کو یوں سمجھیں گے، دیکھیے کہ یہ قالا ہے نا، تو اس میں جو لال کلر کا یہ الف ہے، تو یہ الف اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ دو ہیں، یہ کرنے والے دو لوگ ہیں، کہنے والے دو لوگ ہیں۔ تو کہیں پر یہ جو ہے نا صرف الف ہوتا ہے، تو قال اگر ایسا الف ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ان دونوں نے کہا۔ یہاں پر بھی دیکھیے اذهبا، تم دونوں جاؤ۔ لا تخافا، تم دو مت ڈرو۔ فتکونا، پس تم دونوں جاؤ گے۔ تو ان مثالوں کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ فانطلقا، پس وہ دونوں نکلے، پس وہ دونوں نکلے۔ نسیا، تم دونوں بھول گئے۔ رکبا، وہ دونوں سوار ہوئے، وہ دونوں سوار ہوئے۔ کسبا، ان دونوں نے کمایا۔ کسبا نے تھا یہ، لیکن کسبا ہو گیا۔ یہ عام طور پہ جب ہوتا ہے اس کی اضافت ہوتی ہے نا، تو پھر یہ نون تثنیہ اور نون جمع دونوں گر جاتے ہیں۔
چونکہ اب تثنیہ کی بات ہو رہی ہے یعنی دو کی بات ہو رہی ہے تو اس کی بات کریں گے ہم. کیا ہوتا ہے اضافت کی وجہ سے یہ گر جاتے ہیں. وجدا ان دونوں نے پایا. فقولا پس تم دونوں کہو. اس کے بعد آپ نیچے توجہ دیجئے. یہ نماز انہوں نے اپنے معمول کے مطابق دی ہے جیسا یہ دیتے ہیں تاکہ ترجمے کی بھی کچھ ترکیب ہو سکے. دیکھیے یہاں پر نون یا نی ہے نا یہ کلر کی ہے. اسی کلر میں ہم یہاں دیکھیں گے تو دیکھیے اس کا نی کا ترجمہ کیا مجھ ہے اور یہ میم ہے اس کا ہم دیکھیں گے تو اس کا مطلب کیا والا. اور یہاں پر واو ہے تو اس واو کو ہم ادھر دیکھیں گے اس کا معنی اور. اس کے بعد میں سیم من ہے تو من کا ہم یہاں پہ دیکھیں گے اس کا معنی ہے سہ. اس طرح سے ہم کیا کریں گے اس طرح سے ہم نماز کا ترجمہ کر لیں گے اپنے حساب سے. آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے. ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے. جزاکم اللہ خیرہ.